दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे क्या नेतन्याहू ने खुद रोकी गजा में जंगबंदी और होस्टेज डील की कोशिश, नए खुलासे से बगावत का डर, क्या इसराइल की भूख से मारने की पॉलिसी पड़ी उल्टी, क्या हमास और ज्यादा मजबूत हो गया, हमास आखिर क्यों कह रहा गजा बन चुका है नाजी कैंप, गजा की सरहद पर 22,000 राहत ट्रकों को रोका गया, गजा में 96% फैमिलीज भुखमरी में फंसी, यमन की फ़लस्तीन 2 मिसाइल ने इसराइली एयरपोर्ट को फिर से बनाया निशाना, ईरान के किस इलाके को ज़लज़ले ने हिलाया, कितनी रही शिद्दत, और पहली बार पाकिस्तान से ईरान तक समुद्री रास्ता खुला, लाखों ज़ायरीनों को मिलेगी राहत। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। ये खबर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पहली खबर इसराइली मीडिया की तरफ से किया गया असल में खुलासा है, जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की आवाम बगावत भी कर सकती है, करेगी आई डोंट नो, कर सकती है। असल में ये रिपोर्ट नेतन्याहू के लालच का इंडिकेशन भी है, साथ ही हमास की मजबूती की तरफ इशारा भी करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे गजा के लोगों को भूख से मारकर उन्हें तोड़ने की इसराइल की प्लानिंग फेल हो गई और ज़मीन कब्जाने वालों की ज़िद के आगे ज़मीन बचाने वालों की ज़िद भारी पड़ गई, यानी कि गजा की आम आवाम की। उस आम आवाम ने नेतन्याहू की मिलिट्री के मंसूबे नाकाम कर दिए। अब इस रिपोर्ट को सुनिए जो खुद एक इसराइली चैनल का खुलासा है। इसका मजमून है, नेतन्याहू ने रोक दी गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की डील। इसराइली टीवी चैनल 13 ने ऐसे सीक्रेट प्रोटोकॉल्स सामने लाकर रखे हैं जो ये दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग रोकने और तमाम होस्टेजेस की रिहाई की डील को जानबूझकर ब्लॉक कर दिया। ये चाहता ही नहीं था जंग रुके और होस्टेज डील हो। इन दस्तावेज़ों के मुताबिक इसराइल के आला सिक्योरिटी अफसर एक मुकम्मल समझौते के हक़ में थे, यानी तमाम कैदियों की रिहाई और जंग में वक्फा, यानी कि पॉज, रुक जाए जंग। मगर नेतन्याहू ने इस प्लान को नामंजूर कर दिया। चैनल 13 की रिपोर्ट कहती है कि पूरी इसराइली लीडरशिप ने यह गलत फहमी पाल रखी थी कि इंसानी मदद अगर गजा की काट दी गई, रोक दी गई, तो हमास झुक जाएगा, जबकि ये गलत साबित हुआ। 5 महीने बाद ज़मीनी हकीकत यह है कि इसराइल की पॉलिसी ने हमास को कमज़ोर नहीं किया, उल्टा दुनिया भर में इसराइल की साख को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। ये रिपोर्ट में दर्ज है। इन प्रोटोकॉल्स में ये बताया गया है कि पहली सीक्रेट मीटिंग 1 मार्च 2025 को हुई थी, ठीक उसी वक्त जब इसराइल को 4 होस्टेजेस की बॉडीज़ वापस मिली थी हमास से। उस वक्त इसराइली हुकूमत के सामने 2 रास्ते थे, या तो डील के दूसरे मरहले में आगे बढ़ा जाए जिससे जंग ख़त्म करने और बाकी कैदियों की रिहाई की बात होनी थी, या फिर दोबारा जंग शुरू की जाए। और नेतन्याहू ने क्या चुना, ये अब आपके सामने है, जंग। ये रिपोर्ट बहुत लंबी है। अगर इस रिपोर्ट के और पॉइंट्स अगर आपको जानने हैं तो बताइएगा, मैं एक अलग से स्टोरीज पर बनाऊंगा, क्योंकि कई खबरें आपको इस बुलेटिन में देनी थी, तो इस पूरी रिपोर्ट को आपसे शेयर नहीं कर सकते थे। खैर, बढ़ते हैं आगे। अब फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास की तरफ से आया एक ताज़ा बयान सुन लीजिए, जिसमें इसराइल की मिलिट्री एक्शन को एडोल्फ हिटलर से जोड़ा गया है और एक अहम प्लान का भी ऐलान किया गया है, या एक अहम ऐलान किया गया है, प्लान नहीं है। हमास के एक सीनियर लीडर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसराइल गजा को नाजी कैंप बना रहा है। सीनियर हमास लीडर ओसामा हमदान ने कहा कि इसराइल ने गजा को एक नाजी कैदी कैंप में बदल दिया है और वहां बाकायदा कत्लेआम और भुखमरी की पॉलिसी लागू की जा रही है। अब नाजी का आप जानते हैं, नाजी का कनेक्शन हिटलर से ही है, तो हिटलर की तरफ इशारा है। ओसामा हमदान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने अरब ममालिक और दुनिया के दूसरे हिस्सों से राहत का सामान लेकर आए 22,000 ट्रकों को गजा में दाखिल नहीं होने दिया है, जिससे बच्चों समेत 180 लोग अब तक भूख से मारे जा चुके हैं। हमदान के मुताबिक गजा के 96% ख़ानदान, 96% फैमिलीज़ फूड इनसिक्योरिटी झेल रहे हैं, यानी कि उन्हें खाद्य असुरक्षा हिंदी में, और गजा में दूध, पाउडर और हेल्थ सप्लाईज़ की भयानक कमी हो गई है। ओसामा हमदान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल की ये भूख से मारने की पॉलिसी अमेरिका की मदद से और इंटरनेशनल खामोशी के साथ चल रही है। हमदान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ इसराइली कैदियों की बात कर रहा है, जो यूएनएससी में अमेरिका कर रहा है उस पर। ओसामा हमदान ने दावा किया कि हमास इसराइली होस्टेजेस के साथ इस्लामी उसूलों के साथ पेश आ रहा है, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को टॉर्चर और तौहीन का निशाना बना रहा है। हमदान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस खामोशी की मोरल और इंसानी जिम्मेदारी अब उन्हीं पर है।
اسامہ ہمدان نے ریڈ کراس سے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے انسانی راحت پہنچانے کے لیے ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولنے کی اپیل کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر دراریں نہیں پڑ رہی ہیں۔ غزہ کی جنگ نے اس کی یونٹی کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ اس خبر کو دیکھ لیجئے۔ جنگ کے 22ویں مہینے میں اسرائیلی سماج کے اندر دراریں اور زیادہ گہری ہو چکی ہیں۔ ہوسٹیجز کے پریشان حال گھر والے اور امن پسند لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے اور ہوسٹیجز کو چھڑایا جائے، لیکن نتنیاہو کی حکومت میں شامل شدت پسند یعنی کٹر پنتھی لیڈرز جنگ کو ایک موقع مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ پڑے۔ اس بحث نے صرف سیاسی نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر سماجی اور دوستانہ رشتوں میں بھی تکرار پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ اب اس کی سب سے بڑی اندرونی لڑائی بنتی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل پر آج پھر سے یمن کے ہوتھیز کی طرف سے میسائل حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کی آرم فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی بین گورین ایئرپورٹ کو پیلسٹائن 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے اپنے بیان میں کہا کہ حملہ کامیاب رہا۔ ایئرپورٹ پر فلائٹس روک دی گئیں اور لاکھوں لوگ شیلٹرز کی طرف بھاگتے نظر آئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ آپریشن غزہ کی ناکہ بندی، الاقصی مسجد پر حملے اور اسرائیلی ظلم کے جواب میں انجام دیا گیا۔ ساتھ ہی یمن نے اعلان کیا کہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں ایسے حملے جاری رہیں گے۔ ادھر IDF کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے یمن کے ہوتھیز کی طرف سے آئی میسائل کو بیچ راستے میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا اور اس میسائل حملے سے اسرائیل میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اب ایران کی خبر۔ ایران کے جنوبی علاقے کرمان میں زلزلہ آیا ہے۔ کتنا بڑا تھا بتا دوں۔ ایران کے صوبے کرمان میں منگل کی صبح زمین نے حرکت کی۔ لرزش کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ بس تہران یونیورسٹی کے سیسمولوجی سینٹر کے مطابق زمین کی حرکت صبح 8:36 پر 5 اگست کو زہکلوت شہر میں محسوس کی گئی۔ اس زلزلے کا مرکز زمین سے 28 کلومیٹر نیچے تھا۔ فی الحال اب تک کسی کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور مالی نقصان کی بھی نہیں ہے، لہذا ہم نے اس خبر کو 4 لائن میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ پاکستان اور ایران کے رشتوں میں ایک نئی تازگی دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستان سے ایران تک سمندر کا پہلا سیدھا راستہ کھل گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے پہلی بار ایک عالمی سمندری کمپنی کو ایران جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب سمندری راستے سے سیدھا سفر ممکن ہوگا۔ وزیر بحری امور یعنی پاکستان منسٹر فار میری ٹائم افیئرز جنید انور چودھری نے اعلان کیا ہے کہ سی کیپرز نامی انٹرنیشنل مرین کمپنی کو ایران اور PGCC ممالک سے کنیکشن کے لیے لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ہوا، ایک ٹاپ لیول میٹنگ میں ہوا، جس میں میری ٹائم افیئرز، ڈیفنس، فارن افیئرز اور انٹیریئر منسٹرز کے ساتھ ہی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پورٹ اتھارٹیز بھی شامل تھی۔ پاکستانی منسٹر چودھری نے اس قدم کو سمندری پالیسی میں ایک انقلابی موڑ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے علاقائی کنیکٹیویٹی، مذہبی ٹورزم اور اکنامک سرگرمیوں کو زبردست فائدہ پہنچے گا۔ اس نئی سمندری سروس سے ہر سال لاکھوں زائرین ایران اور عراق کا سفر کر سکیں گے۔ ساتھ ہی خلیجی ممالک یعنی کہ گلف کنٹریز جانے والے مزدور، پیشور اور سیلانی بھی اس سے مستفید ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس سمندری راستے سے۔ بات سیریا کی۔ ساؤتھ ویسٹ سیریا میں فساد اور تشدد کا خطرناک اثر ہوا ہے۔ جولائی سے اب تک 1,90,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لگ بھگ 2 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ سیریا کے جنوب مغربی علاقوں میں جاری فرقہ وارانہ جھڑپوں اور اس کے بعد حکومتی تشدد کی وجہ سے جولائی سے اب تک قریب 1,90,000 لوگ اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اطلاع اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک پریس بریفنگ میں دی۔ UN کے مطابق بے گھر ہونے والے لوگ سویدا، درعا اور دمشق کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے ہیں، جہاں پر جاری فساد نے انسانی زندگی کو بری طرح متاثر کیا، خاص طور سے سویدا میں آپ کو پتہ ہے جو فساد ہوا تھا پچھلے مہینے۔ آخری خبر پھر سے غزہ کی۔ غزہ میں انسانی مدد مانگتے ہوئے 1500 لوگوں کی موت ہو گئی، یہ یونائٹڈ نیشنز کا خلاصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں مئی سے اب تک قریب 1500 لوگ اسرائیلی حملوں میں یا مدد حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ خلاصہ اقوام متحدہ نے پیر کے روز کیا۔ UN کے ڈپٹی اسپوکس پرسن فرحان حق نے بتایا کہ UN کے راحت قافلوں کے راستوں
اور فوجی کنٹرول والے تقسیم مرکزوں پر جہاں پر کھانا بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، وہاں مرکزوں پر کھانے کی تلاش میں لگے کئی لوگ مارے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مئی مہینے سے اب تک تقریباً 1500 لوگ اسی دوران مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں فلسطینی ریڈ کرسنٹ کا ہیلتھ ورکر اتوار کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں شہید ہو گیا۔ 27 مئی سے شروع ہوا ایک امریکہ اور اسرائیل کا راحت پلان، جسے GHF کہتے ہیں، وہ غزہ میں سخت تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ہر جگہ مذمت ہو رہی ہے۔ اسے ڈیتھ ٹریپ یعنی بھوک سے مرتے لوگوں کے لیے موت کا جال کہا جا رہا ہے۔ جب انادولو ایجنسی نے UN سیکریٹری جنرل سے پوچھا کہ کیا UN اب بھی اپنی ساکھ اور اثردار رول کو واپس پا سکتا ہے، جبکہ وہ نہ تو اسرائیل کو روک سکا اور نہ ہی فلسطین کی زمین ہڑپنے کے منصوبوں کو روک سکا، تو فرحان حق نے کہا انہیں یقین ہے کہ UN اب بھی کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UN کی کامیابیاں ڈپلومیٹک کوششوں اور راحت پہنچانے کے ایسے کاموں میں ہیں جن سے اربوں لوگ زندہ ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مانا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اتحاد کی کمی اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ادھر غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے پیر کو بتایا تھا کہ 27 جولائی سے اب تک صرف 674 راحت ٹرک اسرائیل نے اندر آنے دیے ہیں غزہ میں، بس 674 ٹرک، جبکہ غزہ کو روزانہ کم سے کم 600 ٹرکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ مدد کیوں نہیں بھیج رہے، تو 674 ٹرک آنے دیے ہیں 27 جولائی سے اب تک، ٹھیک ہے، 4-5-9 دن میں، جبکہ 22,000 ٹرک سرحد پر کھڑے ہیں۔ جب اسرائیل چاہے گا تبھی وہ اندر آئیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اتوار کو جو 80 ٹرک داخل ہوئے اس میں زیادہ تر لوٹ لیے گئے، اور غزہ کے نظام نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر بھوک اور افراتفری کا ماحول بنایا ہے تاکہ فلسطینی عوام کی ہمت کو توڑا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ دیر سے آنے کے لیے معافی، جو عزیز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں دیر سے کیوں آ رہا ہوں۔